بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج آپ کی خدمت میں شیخ بہائی کے بارے میں عرض کرنے جا رہا ہوں، جن کا نام بہاؤالدین عاملی ہے۔ تعارف: بہاؤالدین عاملی 17 یا 27 ذوالحجۃ الحرام سن 953 ہجری کو موجودہ لبنان کے شہر بالابک میں پیدا ہوئے۔ آبائی گاؤں جبل العامل کا جبعہ نامی گاؤں تھا۔ ان کے والد کا نام عز الدین حسین بن عبد الصمد الحارثی تھا۔ شہید ثانی کے دوستوں اور شاگردوں میں سے تھے۔ ان کا سلسلہ امام علی علیہ السلام کے صحابی حارث ہمدانی تک پہنچتا ہے۔ اسی بنا پر وہ حارثی ہمدانی کے عنوان سے مشہور تھے۔ شیخ بہائی نے فن تعمیر کے حوالے سے بھی متعدد آثار چھوڑے ہیں۔ اصفہان کا مینار جنبان، متحرک منارہ، زائندہ رود نامی دریا کے پانی کی تقسیم بندی کے تعمیراتی منصوبے، مسجد امام اصفہان کے گنبد کے نقشے کی تیاری اور نجف اشرف کی بیرونی باڑ کے نقشے کی تیاری انہی کے آثار میں سے ہیں۔ انہوں نے دنیا کے مختلف علاقوں کا سفر کیا اور شاہ عباس صفوی کے ساتھ اصفہان سے مشہد مقدس کے مشہور تاریخی سفر میں ان کے ہمراہ تھے۔ انہوں نے یہ سفر پیدل طے کیا تھا۔ نیز شیخ بہائی صفوی حکومت میں اعلیٰ ترین دینی منصب شیخ الاسلامی پر فائز رہے۔ بالابک میں پیدائش کے 1 سال بعد اپنے خاندان کے ہمراہ جبل العامل کے چلے گئے۔ ان کے والد نے شہید ثانی کی شہادت کے بعد جبل العامل میں شدید بد امنی محسوس کی، چنانچہ صفوی بادشاہ اور اصفہان کے شیخ الاسلام علی بن منشار کرکی المعروف علی بن ہلال کرکی کی دعوت و ترغیب پر اپنا کنبہ لے کر اصفہان میں آ بسے۔ وہ جبل العامل کے ان پہلے علماء میں سے ہیں جو ایران میں شیعہ صفوی حکومت معرض وجود میں آنے کے بعد ہجرت کر کے ایران آ گئے۔ شیخ بہائی کچھ عرصہ بعد سفر حج کے شوق میں شیخ الاسلامی سے کنارہ کش ہوئے اور اپنے طویل سفر کا آغاز کیا اور سن 1025 ہجری میں اصفہان لوٹ کر آئے اور اس کے بعد آخر عمر تک شاہ عباس کے ساتھ رہے۔ انہوں نے سفر کے دوران عراق، حلب، شام، مصر، سراندیب، حجاز اور بیت المقدس کے دورے کیے اور اپنی اسی سیاحت میں بہت سے علماء اور صوفیہ کے اکابرین کی مصاحبت سے بہرہ مند ہوئے۔ شیخ بہائی اپنی اس طویل سیاحت میں فقر اور درویشی کے لباس میں مصروف سیر و سفر تھے اور اسلامی مذاہب نیز دیگر ادیان کے اکابرین کے ساتھ بحث و مناظروں کا اہتمام کرتے تھے اور بعض مواقع پر تقیہ اختیار کرتے تھے۔ شیخ بہائی کے اہم اور تاریخی سفروں میں سے ایک شاہ عباس صفوی کے ساتھ مشہد کا پیدل سفر ہے۔ 25 ذی الحجہ سن 1008 ہجری کو شاہ عباس نے فتح خراسان کے شکرانے کے طور پر طوس سے پیدل مشہد چلے گئے۔ 3 سال بعد شیخ بہائی نے سن 1010 ہجری میں نذر ادا کرتے ہوئے اسی کیفیت سے پیدل اصفہان سے مشہد مقدس چلے گئے اور مشہد میں 3 مہینے قیام کیا۔ شیخ بہائی غالباً ان دنوں مواقع پر شاہ عباس کے ہمراہ تھے۔ وفات: کہا جاتا ہے کہ بہاؤالدین عاملی شیخ بہائی اپنی وفات سے کچھ دن قبل اپنے بعض شاگردوں اور دوستوں کے ہمراہ بابا رکن الدین شیرازی کے مزار پر گئے اور وہاں ان پر مکاشفے کی کیفیت طاری ہوئی، جس سے انہوں نے اپنی موت قریب ہونے کا مطلب لیا۔ محمد تقی مجلسی نے اس مکاشفے کو نقل کیا ہے، جو خود بھی شیخ کے شاگردوں کے زمرے میں ان کے ہمراہ تھے۔ شیخ نے اس کے بعد خلوت اختیار کی اور 7 دن بعد دنیا سے رخصت ہوئے اور ان کی میت ان کی وصیت کے مطابق مشہد منتقل کی گئی اور امام رضا علیہ السلام کے پیروں کی جانب ان کے اپنے ہی سابق کمرہ میں دفن کیا گیا۔ شاہ عباس کے
روزنامچے نویس اسکندر منشی نیز اس زمانے کے مشہور ماہر نجوم مظفر بن محمد قاسم گنابادی نے اس واقعے کے چند ماہ بعد تنبیہات المنجمین میں شیخ بہائی کا سال وفات سن 1030 ہجری ثبت کیا ہے۔